السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء ہے، اور 14 کے بعد رکوع آیت نمبر 14 ہے 13 اور رکوع نمبر 13 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا جو آئیں، الفاحشۃ تمام قسم کی بے حیائی میں سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ تو یہاں پر جو ہے ال کی وجہ سے تمام عورتیں بھی ہیں، اور یہاں پر خاص عورتیں جو ہے یعنی خاص بے حیائی سے مراد ہے بدکاری۔ یہاں یہ جو ہے یہ بدکاری کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آئیں، الفاحشۃ خاص بے حیائی کو یعنی بدکاری کے کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، بیویوں میں سے، فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو، علیہن اوپر ان کے، اربعۃ 4 منکم اپنے میں سے۔ اگر تمہاری بیوی جو ہے کسی غیر خاوند کے ساتھ جو ہے وہ تم اس کو دیکھتے ہو کہ بدکاری کر رہی ہے، تو اگر مزید دیکھنے والے 4 آدمی جو ہیں وہ ہوں گواہ کے طور پر، تو پھر جو ہے قاضی کی عدالت میں وہ کیس جائے گا۔ اگر چشمدید آنکھوں سے دیکھنے والے بدکاری کے عمل کو دیکھنے والے 4 گواہ نہیں ملیں گے، تو پھر مقدمہ جو ہے عدالت میں نہیں جا سکتا، پھر خاموشی بہتر ہے، کیونکہ 4 گواہ سے کم جو ہے گواہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ تو 4 سے کم ہوں تو پھر جو ہے کوئی اس کے بارے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگ جائیں گے بغیر 4 گواہوں کے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا کسی کی بیوی پر جو ہے کوئی بہتان لگاتا ہے تو اس پر جو ہے 80 کوڑے جو ہے اس کو مارے جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو، علیہن اوپر ان کے، یا خلاف ان کے، اربعۃ 4 منکم اپنے میں سے۔ فإن شاہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن پس روک لو ان کو، فی البیوت بیچ اپنے گھروں کے، خاص گھروں کے یعنی اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دیں ان کو الموت حقیقی موت۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بدکاری میں پکڑی جاتی ہے، 4 گواہ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو یہ فلاں شخص کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتے دیکھا ہے، تو اس کو جو ہے پھر گھر میں روک لینا ہے جب تک وہ فوت نہ ہو جائے، وہ اسی گھر میں جو ہے آخری لمحہ تک رہے گی۔ اور یجعل اللہ ہو، یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن واسطے کے سبیلا کوئی اور راستہ۔ اب اور راستہ جو ہے یہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں جو ہے عورتوں کے مسائل میں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو دوبارہ سزا جو ہے مقرر کر دی ہے کہ اگر جو بدکاری کرنے والے جو ہے وہ غیر شادی ہیں تو ان کو 100 کوڑا پڑے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہ جو سزا ہے یہ شروع میں تھی، اور یہ نئی سزا اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے سورہ نور کے اندر، تو اس کے ذریعے جو ہے پھر وہ سزا لاگو ہوگی کہ شادی شدہ بدکاری کرنے والا جو ہے اس کو سنسار زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ جو ہے ان کو 100 کوڑا ملے گا، اور اگر مرد جو ہے ان میں سے غیر شادی شدہ جو ہے
وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے کے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے اس کو اس علاقے سے باہر نکال دیا جائے گا، جس کو جلاوطن کہتے ہیں، اس کو اس کے وطن سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ تو یہ ہے جو نیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب یہ پرانا حکم جو ہے کہ اگر کوئی بدکاری میں پکڑی جاتی ہے، 4 گواہ مل جاتے ہیں تو اس کو جو ہے مرتے دم تک جو ہے اس کو گھر میں بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو۔ یہ جو ہے سزا جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کوڑے اور سنساری جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ واللہ زانے، اور وہ 2 مرد یا 2 لڑکے یا یانہا آئیں اس برائی کو یعنی بدکاری کو، اگر 2 مرد 2 لڑکے آپس میں یہ بدکاری کرتے ہیں، منکم تم میں سے، فآذوہما، پس اذیت پہنچاؤ ان کو۔ یہ پہلا حکم ہے ابتدا کا اور یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا، پس منہ پھیر لو عنہما، ان سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ ترس کرنے والا، رحیمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انما، بے شک، التوبہ، تو حقیقی توبہ، اللہ ہے، اوپر اللہ کے ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے، للذین، واسن لوگوں کے، یعملون السوء، جو عمل کر لیتے ہیں برائی کے، بجہالت، ساتھ لا علمی کے، جہالت کے، کسی کو نہیں پتہ تو اس نے کوئی برائی کر لی ہے تو اس کے لیے جو ہے سزا جو ہے یہ نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام جو ہے وہ جرم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب کے وقت میں، یعنی جلد ہی۔ کوئی شخص جو ہے ایسا جرم کر لیتا ہے جس کو اس کا جائز ناجائز ہونے کا پتہ نہیں ہے، اور وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ فاولئک، پس یہ دے یتوب اللہ، توبہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ، علیہم، اوپر ان کے۔ ان کی توبہ جو ہے قابل قبول ہے، جو ایسی برائی جو ہے جہالت، لا علمی کی وجہ سے، کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ برائی ہے، جس سے بچنا چاہیے، اس کے نہ کرنے کا حکم ہے، اس کو نہیں پتہ مسئلے کا، اس نے برائی کر لی ہے، تو ایسے شخص کی جو ہے برائی کے بعد جلد توبہ کرنے پر اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دے گا۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ جاننے والا، حکیم، آپ بہت زیادہ دانائی والا۔ اللہ کو ساری مخلوق کے حال احوال، اندر سے باہر سے ظاہر باطن سب پتہ ہے، اور حکمت والا اس لیے ہے کہ وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ برا شخص جو ہے وہ کبھی توبہ کر لے تو میں اس کو جہنم سے روک لوں اور اس کو میں جنت میں داخل کروں۔ یہ جو ہے اللہ فوری نہیں کرتا تو اس لیے کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے کہ انسان جو ہے مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو میں اس کو معاف کر لوں۔ ولیست التوبہ، تو اور نہیں ہے حقیقی توبہ، للذین، واسطے لوگوں کے، یعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں برے، جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر، جب حاضر ہوتی ہے، احدہ، کسی، ہم، ان، کسی ایک کو، ہم، ان میں سے، الموت، حقیقی موت، قالا، وہ کہتا ہے، انی تبت، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب۔ فرمایا ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں جو برے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے آثار شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ جب موت کے آثار جو ہے، نشانات جو ہے وہ شروع ہو جائیں، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے توبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ توبہ اس کی قبول ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولیست التوبہ، تو اور نہیں ہے حقیقی توبہ، للذین، واسطے لوگوں کے، یعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں حقیقی برے، حتیٰ یہاں تک اذا حضر، جب حاضر ہو، احدہم، کسی ایک کو، ان میں سے، الموت، حقیقی موت،
کالا وہ کہے انی بے شک میں تو توبہ کرتا ہوں الانا اب، جب موت کی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں اس وقت وہ توبہ کرتا ہے پچھلے گناہوں کی، حالانکہ اس کو چاہیے کہ گناہ ہو گیا تو فوری طور پر جو ہے پتہ نہیں کس وقت موت کے آثار شروع ہو جائیں تو فوری طور پر جو ہے اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فوری طور پہ معافی نہیں مانگتے اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر معافی مانگتے ہیں تو وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فائزہ فرمایا، اور اس کا فرمایا کہ وللذین، اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں وہم، اور وہ کفار کافر ہی رہتے ہیں، جو آخر دم تک جو ہے کافر ہی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہے، ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس سے فرعون جو ہے جب وہ غرق ہونے لگا، غوطے کھانے لگا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، تو اللہ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے گارا اس کے منہ میں ڈالا کہ فرمایا الآن، اب توبہ کرتا ہے، وقت عصیت من قبل، حالانکہ تو اس سے پہلے بڑا جو ہے نافرمان بنا پھرتا تھا، اب توبہ کرتا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو جو لوگ جو کافر، فرعون کافر تھا، تو کافر اگر آخری وقت میں جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور جرم کرنے والا جو ہے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے فوری طور پر اس کو اللہ معاف کر دیں، لیکن اگر وہ جرم کرنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے جب موت کی گھڑیاں شروع ہو جائیں پھر توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ کافر کی نہ اس شخص کی جو موت کی گھڑیاں آنے شروع ہونے پر جو ہے توبہ کرتا ہے، دونوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو ہر وقت جو ہے ہمیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ مختصر دعا جو ہے ہمیں اپنی زبان پر جو ہے ہر وقت جاری رکھنا چاہیے، کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں، معمولی سی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر، اے میرے رب تو مجھے میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے۔ تو یہ مختصر سے جملہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ہم اپنی زبانوں کو جو ہے عادی بنا دیں کہ ہماری زبان پر یہ ہے جملہ جو ہے چلتے پھرتے بیٹھے اٹھے جب بھی ہم فارغ ہوں تو یہ ہم پڑھتے رہیں گے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسن کے عذاب علیمہ دردناک، جو لوگ جو ہے گناہ کے بعد جب موت کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں اس وقت توبہ کرتے ہیں، یا جب وہ کافر جب موت شروع کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک، کیونکہ یہ کفر پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، بغیر توبہ کے مرے ہیں یہ، اس لیے جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں ہے حلال لکم واسطے تمہارے، ان یہ کہ ترثوا، تم وارث بن جو النساء، خاص عورتوں کے، کرہن، زبردستی، تم زبردستی کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو بیوی نہیں بنا سکتے۔ ہمارے گاؤں میں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ ان لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اکثر رسوخ پر، یہی اسمبلیوں کے جو بغیرت ہیں، یہ سارے جرائم جو ہے دیہات کے اندر، ان جرائم کی سرپرستی یہ اسمبلیوں والے ہی کرتے ہیں، جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں حلقے کے، یہ سارے جرائم وہی کرتے ہیں اور وہی کرواتے ہیں، یہ کہ غریب کی بچی اٹھا لی اور جس کے ساتھ چاہا اس کا نکاح زبردستی کر دیا، نہ ماں باپ کی رضامندی نہ بچی کی رضامندی۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی، کرہن، کراہت سے زبردستی، تو زبردستی تم وارث بن جاؤ، تو ان کے جو ہے ان کو نکاح میں لے آؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ولا تعذروہن، اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا، تاکہ لے لو تم بعض ساتھ بعض کے، ما آتیتموہن، جو دیا ہے تم نے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس کی جو ہے
طلاق کے ایک طلاق کے بعد جو دوسری طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو نکاح ختم ہو گیا. اب اس نکاح ختم ہو گیا، اب اس کو گھر سے نکال دو، کیونکہ اب اس نکاح ختم ہونے پر جو ہے تم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تم آپس میں دونوں غیر بن گئے ہو. تو کئی ایسے بدماش ٹائپ ہوتے ہیں لوگ جو نکاح ختم ہونے کے بعد عدت کے بعد جو ہے اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ تو فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، فلاں کے ساتھ نکاح کرے گی میں تجھے جان سے مار دوں گا، فلاں کے ساتھ نکاح کرے گی میرے بعد تو میں تجھے ختم کر دوں گا. تو اس طرح کی بدماشی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے روکتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض ساتھ بعض کے ما جو آتیتموہن، دیا ہے تم نے ان کو. ایک تو ویسے ہی وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ تو فلاں کے ساتھ شادی نہیں کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے روکتے ہیں جانے سے، تنگ کرتے ہیں کہ تو اپنا جو حق مہر جو ہے وہ مجھ کو واپس کر. تو حق مہر واپس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مرد طلاق دیتا ہے عورت کو تو عورت کو جو کچھ بھی اس نے دیا ہے گفٹ کے طور پر یا حق مہر کے طور پر، اس میں سے کچھ بھی ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتا. اور اگر عورت جو ہے وہ خلا لیتی ہے تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کا حق مہر ہے اسے دیا تھا مرد نے، اس کو واپس کرنا پڑے گا. اگر عورت جو ہے خلا مانگتی ہے یعنی طلاق مانگتی ہے اپنے مرد سے عدالت کے ذریعے، تو پھر جو کچھ بھی اس مرد نے اس کو دیا تھا حق مہر یا گفٹ وغیرہ وہ سب واپس کرے گی. لیکن اگر مرد جو ہے وہ مرد طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ عدت گزار لیتی ہے، پھر وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو وہ مجھے میرا حق مہر واپس کر، پھر میں تجھے جانے دوں گا، تو یہ ظلم ہے. اس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کہ ان کو جو ہے نہ ولا تعضلوہن، نہ روکو ان کو. تمہارے نکاح سے نکل گئی، اب اس کو نہ روکو، لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ، ببعض ساتھ بعض ما جو آتیتموہن، دیا ہے تم نے ان کو. پھر ان کو اس لیے نہ روکو کہ جو تم طلاق دینے کے بعد تم اس سے اپنا تقاضا کرو کہ تم نے مجھے میرا مہر و حق مہر واپس کرو یا جو گفٹ دیا تھا وہ واپس کرو. اس طرح جو ہے اس کو نہ روکو. تم اس سے کچھ نہیں لے سکتے کیونکہ تم نے خود طلاق دی ہے. جب مرد طلاق دے گا تو عورت سے کچھ بھی نہیں واپس لے گا، لیکن اگر عورت طلاق مانگے گی تو پھر سب کچھ جو ہے جو اس نے دیا تھا مرد نے وہ واپس کرے گی. فرمایا کہ الا مگر این یاتینا، یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ، ساتھ بے حیائی، مبینہ، کھلی کے. اگر ایسی عورت جو کھلم کھلا بے حیائی میں پکڑی جاتی ہے بدکاری میں، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو جو ہے فوراً جو ہے گھر سے نکالنا چاہیے. لیکن اس کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میرا حق مہر تو واپس کر، تم نے میرے سے دھوکہ کیا ہے، بے وفائی کی ہے، تم نے جو ہے خود بھی رسوائی ہوئی برائی کر کے مجھے بھی رسوا کیا ہے، تو جو ہے تو مجھے میں جو ہے وہ مجھے میرا حق مہر واپس کر، پھر میں تجھے جانے دوں گا. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسی عورت جس نے جو بدکاری میں پکڑی گئی ہے، گواہ موجود ہیں، تو اس عورت کو فوری طور پر اس گھر سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ اس گھر کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں. اس گھر کے مرد سے آدمی سے وہ بے وفا ہو گئی ہے. بچوں کے لیے بھی خطرناک ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جو ہے ہمدردیاں اور محبتیں جو ہے کسی اور کے ساتھ قائم ہو گئی ہیں. اس لیے ایسی عورت کو فوری طور پر گھر سے نکال دینا چاہیے جو وہ پکڑی جائے برائی میں، جرم میں، بدکاری میں. تو ایسی حالت میں جو ہے وہ اس کو جو ہے اس سے دیا بھی جا سکتا ہے جو دیا ہے اس کو حق مہر وغیرہ. وعاشروہن، اور معاشرت یعنی مل کر رہو ان سے. معاشرہ کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر رہنا. وعاشروہن، اور مل کر رہو ان سے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے. جب وہ تم میاں بیوی بن کر رہ رہے ہو تو اس کو انسان سمجھو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. وہ انسان ہے جس طرح تم انسان ہو. مرد جو ہے تمہیں جو ہے عزت و احترام جو ہے تمہارے ساتھ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو عورتیں بھی انسان ہیں. وہ کوئی حیوان نہیں ہے، گائے بھینس نہیں ہے کہ ان کو جو ہے تم کوئی عزت ہی نہ دو. یہ بہت بری بات ہے. گھروں میں جو ہے جب اکٹھے رہتے ہو میاں بیوی
تو اچھے حسن سلوک سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اچھا سلوک کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے ساری امت سے بڑھ کر جو ہے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے دونوں میاں بیوی کہ پانی کا پیالہ جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا، تو نبی علیہ السلام پیالہ پکڑ کر جب انہوں نے پی لیا پانی تو پیالے کو پکڑ کر اس جگہ ہی پیالے میں اس کنارے پر اس جگہ پر منہ مبارک رکھ کر جو ہے نبی علیہ السلام نے پانی پیا۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں تو ایام میں ہوں، تو فرمایا تو ایام کی گندگی کہیں وہ منہ میں تو نہیں آ گئی، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اتنی محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جہاں انہوں نے منہ رکھ کر پیالے پر پانی پیا اسی جگہ نبی علیہ السلام پانی پیا۔ اور یہ عورت جو ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جو ہے وہ محبت کرے، اچھا سلوک کرے تو یہ بہت بھولی بھالی مخلوق ہے، یہ کوئی چراغ نہیں ہے، بہت بھولی بھالی۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور دونوں میاں بیوی مجھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، تو وہ جو ہے اب کہتے ہیں پروفیسر جب سے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے بہت بدل گئی ہے وہ ڈبل ایم اے میتھ ہے پڑھی ہوئی، اچھی ہے، اور واقعی اس کے جو ہے قرآن پڑھ کر اس کے رویے میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ کبھی وہ گلا شکوہ کرتی ہے کہ پروفیسر یہ مجھے میرا مذاق اڑاتا ہے بعض باتوں میں، تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کیا کرو، عزت کریں، احترام کریں، انسان ہے وہ۔ کہتا جی میں آئندہ مذاق نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے بڑے محبت کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں، دونوں مجھے کہتے ہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن سے بہت کچھ جو ہے ہمیں اصلاح ہماری کر دی ہے۔ تو اس طرح جو ہے عورت بہت بھولی والی بات میں نے کہا تھا، تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ عورت جو ہے نا یہ بیچاری نا اپنی کارکردگی کے لیے حوصلہ افزائی جو ہے وہ مانگتی ہے مرد سے، جی تو اس طرح کیا کریں ڈاکٹر صاحب، دال پکی ہوئی نہ ہو تو کہا کرو بیگم صاحبہ آج تو آپ نے اتنی اچھی دال پکا دی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چمچے کے ساتھ کھا، روٹی کے بجائے میں چمچ کے ساتھ کھا جاؤں۔ تو میں ان کو یہ ڈاکٹر صاحب کو یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ بس اتنی سی جو ہے وہ بات چاہتی ہے، وہ اپنی کارکردگی پر، اپنی محنت مشقت پر جو ہے آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتی ہے کہ بیگم صاحبہ آج نے تو ماشاءاللہ آج تم نے ایسا کھانا پکایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک روٹی کی بجائے 2 کھا جاؤں، سالن جو ہے میرا جی چاہتا ہے کہ روٹی کی بجائے میں چمچے کے ساتھ کھا لوں۔ تو میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ معمولی سی باتیں ہیں، لیکن ان معمولی باتوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج میرے خامن نے جو ہے میری کارکردگی پر میری تعریف کی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور انہی طریقوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگموں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس گھر کو جو ہے جنت بنا دیا تو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تمہیں آگے بھی جنت ہی دے گا۔ اگر تم نے میاں بیوی کے آپس میں محبت اور سلوک سے رہ کر وقت گزار کر اگر اس گھر کو جو ہے تم نے جنت بنا دیا تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے آگے بھی جنت ہی دیں گے۔ تو گھر چلانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اخلاق جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاق جو ہے یہ بڑے بڑوں کو جو ہے ان کے دل نرم کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اگر آپ حسن سلوک کریں گے تو تمہارا بدترین دشمن جو ہے تمہارا بہترین دوست بن جائے گا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آزما کر دیکھا جا سکتا۔ تو جو ہے یہ آپس میں محبت پیار ایک دوسرے کا احترام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور گھر کا سکون جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی ہے چیزیں، ان کو بچوں کے اندر بھی منتقل کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، انشاءاللہ گھر جو ہے یا اس گھر میں سب افراد ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا ماحول بنائیں گے محبت والا، تو آگے بھی میرا مالک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت ضرور دے گا۔ بس ہمارے آخری اخلاق جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا۔
اس کا وزن سب نیکیوں سے زیادہ وزن ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو زبان سے ہم پڑھتے ہیں، تو زبان سے جتنے بھی ہم تسبیحات کریں گے یا ذکر اذکار کریں گے، ان میں سے جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے جو زبان کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ باقی ذکر اذکار سے وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا عملی طور پر اخلاق بھی دوسروں کے ساتھ رویہ حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور ہمارا جو ہے وہ زبان سے جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں ان میں سب سے جو ہے اعلیٰ جو ہے کلمہ توحید ہے۔ باقی جو ہے یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارا نیکیوں کا خزانہ جو ہے وہ ہماری کامیابی کے لیے ضرور بڑھے گا۔ آگے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم کراہت کرو ان عورتوں سے، نفرت کرو، ماں باپ نے رشتہ کر دیا ہے، لڑکا جو ہے اس کے کچھ اور ماحول ہے، لڑکی بیچاری جو ہے شریف ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے نیک لڑکی، توحید والی لڑکی، قرآن پڑھی ہوئی لڑکی، حسن اخلاق والی لڑکی جو ہے انہوں نے تلاش کر لی ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اتنا حسین یا اپنا اتنے حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ اب لڑکا جو اس نے اور بھی حسین لڑکیاں دیکھی ہوتی ہیں تو وہ کچھ جو ہے وہ چیں پیں کرتا ہے، کچھ کہتا ہے یہ، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی عورت کا انتخاب کرو یا لڑکے کا انتخاب کرو رشتے کے لیے تو صرف ایک چیز دیکھو، اس کا عقیدہ اور ایمان دیکھو، اس کا ایمان کھرا ہونا چاہیے۔ بے شک وہ جو ہے خوبصورت نہ ہو۔ فرمایا 4 چیزوں سے جو ہے عورت کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے خاندان سے، اس کے مال و دولت سے، اور اس کے ایمان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایمان دیکھو، باقی چیزیں نہ دیکھو، باقی چیزیں جو ہے وہ عارضی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ مستقل ہے، جو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو تم جس سے بھی رشتہ کرتے ہو، لڑکے کے طور پر یا لڑکی کے طور پر، تو ایمان کھرا جو ہے وہ ضرور دیکھو۔ وہ یہ نہ دیکھو کہ لڑکا باہر گیا ہے یا لڑکا جو ہے وہ پیسے والا ہے، کار کوٹھی والا ہے۔ اگر وہ بے غیرت ہے، بے حیا ہے، تو وہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں سیب ہے، امرود ہے، کوئی اور پھل ہے، باہر سے اتنا خوبصورت ہے کہ جی چاہتا ہے فوراً کھا لے بندہ، لیکن جب وہ اس کو کاٹ کر دیکھتا تو اندر جو ہے سنڈیاں کیڑے ہوئے جو ہے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس کی باہر کی خوبصورتی پر کوئی شخص جو ہے اس کی اندر کی خرابی جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے سنڈیاں ہیں، کوئی شخص اس پھل کو کھائے گا، کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، اس کو پھینک دے گا کہ اندر سے یہ خراب ہے۔ باہر سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے خراب ہے۔ تو یہی انتخاب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر اس کا دیکھو کہ اس کے دل میں پاکیزہ ایمان ہے، کھرا ایمان ہے، کہیں شرک منافقت تو نہیں ہے، کہیں نافرمانیت تو نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ تو خالص ایمان کی بنیاد پر جو ہے تم جو ہے انتخاب کرو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، ایک لونڈی جو ہے وہ جو ایمان والی ہے وہ جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اور مرد کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ جو ہے ایمان والا ہے تو وہ جو ہے اس سے بہتر ہے جو لڑکا جو ہے بڑے مال دولت والا ہے، کاروبار پیسے والا ہے، بنگلے کوٹھی والا ہے۔ اگر وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کو مت قبول کرو۔ وہ اپنے برباد خراب عقیدے کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم میں ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے ایسے جوڑے نہیں بنانے چاہیے، صرف ایمان دیکھنا چاہیے۔ باقی رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ حسن جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے حسن بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ خاندانی جو ہے وہ بھی اس پر کبھی مصیبت آ جائے تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ باقی سب چیزیں جو ہے وہ عارضی ہیں۔ مستقل ہے جو وہ کلمہ توحید ہے، اس کا خالص ایمان ہے، اور اس خالص ایمان کی بنیاد پر جو ہے کسی لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کرو شادی کے لیے۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم کراہت کرو ان سے کہ یہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں فلاں زیادہ خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت ہے اس کے جو ہے ایمان میں خلل ہے،
اور یہ جو ہے اتنی خوبصورت نہیں، لیکن اس کا ایمان خالص ہے، تو یہ جو ہے اس کا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ انتخاب کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم کراہت کرو، نفرت کرو ان سے، فَعَسَىٰ، پس قریب ہے، ان تکرہوا، یہ کہ تم نفرت کرو، شیئن کسی چیز سے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ، بیچ اس چیز کے، خیراً کثیرہ، بھلائی بہت زیادہ۔ تم جو ہے ظاہر دیکھ کر تو کہتے ہو کہ یہ جو ہے یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو فرمایا کہ اگر تم اس سے جو ہے اس کی خوبصورتی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے کراہت کرتے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں جو تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی کا باعث ہو، ایمان کی وجہ سے، خالص ایمان کی وجہ سے۔ اور خالص ایمان والی عورت ہی اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے، اپنے خاوند کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی ہر طرح خدمت اور حفاظت کرتی ہے۔ جس کا ایمان میں خلل ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ بس میں باہر ہی سڑکوں پر ہی پھروں، بازاروں میں ہی پھروں، اور آدمی جو ہے وہ پچھتاتا ہے بعد میں کہ میں نے کیا مصیبت ڈال لی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن جو ہے یہ کیسا حسن ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو پھر انسان پچھتاتا ہے، لیکن اس بعد میں پچھتانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ، بیچ اس کے، خیراً کثیرہ، بھلائی بہت زیادہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال، بدلنے کا، زوجن، کسی بیوی کو، مکان، جگہ، زوجن، کسی بیوی کی، اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں، اس کو کوئی اور جو ہے عورت جو ہے، یہ لڑکی جو ہے وہ پسند آ گئی ہے، اور وہ جو ہے 4 میں سے ایک کو چھوڑ کر جو ہے اس کی جگہ جو ہے، یعنی ایک کو طلاق دے کر جو ہے اس کی جگہ نئی بیوی لانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سے تبادلہ کرنا چاہتے ہو، پہلی بیوی کو چھوڑ کر کوئی نئی جو لانا چاہتے ہو، تو وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دے رکھا ہے، اِحْدَاهُنَّ، ان میں سے ہر ایک کو، قنطارًا، ایک خزانہ، تم نے حق مہر میں جو ہے اپنی بیویاں جو ہیں ان کو بڑے بڑے خزانے، بڑا بڑا مال دیا ہے، تو اگر تم نے ان کو مال دیا ہے حق مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا، بس نہ تم پکڑو، منہ، اس خزانے میں سے، شیئا، کچھ بھی۔ اگر تم جو ہے تمہاری پہلی بیویاں جو ہے ان کو تم نے بڑا خزانہ دیا ہے، بہت مال دیا حق مہر کے طور پر، تو اگر جو ہے تم کسی کو طلاق دے کر کوئی نئی لانا چاہتے ہو، تو جس کو طلاق دے رہے ہو، خود دے رہے ہو، اس کے حق مہر میں سے کچھ ایک پائی بھی واپس نہیں دے سکتے، کیونکہ طلاق تم خود دے رہے ہو۔ اس لیے اگر ایک بڑا خزانہ، قنطار خزانہ بھی تم نے اس عورت کو جو ہے دیا ہے حق مہر میں، تو اس میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم پکڑتے ہو اس مال کو، بہتان باندھ کر، جھوٹ باندھ کر، وَإِثْمًا، اور گناہ، مُبِينًا، کھلے سے ذریعے، تم اس پر جو ہے جھوٹ لگا کر جو ہے اس سے جو ہے وہ حق مہر واپس لینا چاہتے ہو کہ اس میں جی یہ خرابی آ گئی ہے، یہ اس نے برائی کی ہے، لعنت جو ہے جھوٹ کی لعنت کی بنیاد پر تم جو ہے دنیا کا پیسہ جو ہے اس سے واپس لینا چاہتے ہو، اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے، اس کو رسوا کر، معاشرے میں الزام بہتان لگا کر رسوا کر کے تم اس سے حق مہر لینا چاہتے ہو۔ اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان لا کر اس کو بیچارے کو ذلیل بھی کرو، اور اس بیچاری سے جو حق مہر بھی واپس لو جو اس کا حق ہے، شرعی حق ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پہلی بیویوں کو تم نے خزانے بھی دیے ہیں، اور ان میں سے کسی بیوی کی جگہ تم کسی اور بیوی کو لانا چاہتے ہو، تو اگر تم نے جس کو چھوڑ رہے ہو خزانہ بھی دیا ہے حق مہر کے طور پہ، تو اس میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اصول ہے، اللہ نے اصول مقرر کہ مرد طلاق دے گا تو جو کچھ بھی اس نے دیا ہے مرد نے حق مہر کے طور پر جو کوئی گفٹ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر عورت جو ہے وہ اس سے نجات چاہتی ہے، چھٹکارا چاہتی ہے، ظالم ہے، مار کٹائی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد اخلاق ہے، اور جو ہے وہ اس کے منہ سے سگریٹوں کی، پان کی بدبو، ایسی چیزیں ہیں کہ کئی عورتیں جو ہیں ان سے بڑی نفرت کرتی ہیں، سگریٹوں والوں سے جو ہے یا پان والوں سے بدبو اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بیچاری جان چھڑانے کے لیے جو ہے حق مہر واپس کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، طلاق لے لے حق مہر واپس کر کے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں عید جو ہے۔ لیکن اگر مرد خود دیتا ہے تو پھر وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا کچھ بھی۔
فرمایا وقد افضا، اور تحقیق پہنچے ہیں بعض حکم بعض تمہارے الا بعضن طرف بعض کی، تم نے آپس میں مل کر جو ہے یہ زندگی گزاری ہے میاں بیوی کے طور پر، اور ایک دوسرے سے تم نے جو ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا ہے، اس لیے جو ہے اب اس پر جو ہے جھوٹے بہتان لگا کر تو اس کو جو ہے رسوا کر کے اس سے مال نہ لو دنیا کا۔ فرمایا کہ وَأَخَذْنَا، اور انہوں نے پکڑا تھا مِنْكُمْ تم سے میثاقاً پختہ عہد غلیظاً پختہ گاڑا، تم نے نکاح کے وقت جو ہے دل سے پختہ دل سے جو ہے تم نے ان کے ساتھ نکاح کی معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا، اب جو ہے اس معاہدے کو جھوٹ بول کر برباد نہ کرو، جھوٹ سے جو ہے اس کو ذلیل خوار نہ کرو، اور نہ اس کو مجبور کرو کہ وہ حق میں تمہیں واپس دے۔ تو جس سے تم نے جو ہے وہ اخذنا منکم، اور انہوں نے پکڑا تھا تم سے منکم تم سے میثاقاً عہد وعدہ غلیظاً پختہ، تمہارے ساتھ پختہ وعدہ کیا تھا نکاح کے وقت ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کا۔ اب اگر تم اس کو گھر سے نکال رہے ہو تو پھر جو ہے اس کو پریشانی تو ہوگی، دل تو اس کا ٹوٹا کہ میں نے تو اس لیے نہیں نکاح کیا تھا، میں نے تو کہا تھا آخر دم تک مرنے تک اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور تم نے راستے میں مجھے جو ہے اتار دیا، نکال دیا، تو وہ اس کو تو بہت بڑی جو ہے وہ چوٹ لگے گی دل پہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے تم یہ زیادتی نہ کرو کہ اس پر جھوٹے بہتان لگا کر اس کو مجبور کرو کہ مجھے پیسے دے، میرا حق مہر واپس دے، ورنہ میں تجھے رسوا کر دوں گا معاشرے کے اندر، تو یہ ظلم نہ کرو۔ ولا تنکحوا، نہ تم نکاح کرو ما ان عورتوں سے نہ کہا جن سے نکاح کیا ہے آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، من النساء خاص عورتوں میں سے، یعنی تمہارے باپ کی جو بیوی ہے وہ تو بیٹے کی سگی ماں ہے، وہ تو بیٹا جو ہے اس کے متعلق تو کوئی خیال ایسا ویسا کر نہیں سکتا نکاح کا۔ ہاں اگر سوتیلی ماں ہے اس کے مطابق بھی فرمایا کہ جو تمہاری ماں جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باپ مر جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، یا باپ اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ فارغ ہو جاتی ہے، تو اس طلاق دینے والے کا وہ بیٹا جو ہے اس کی نسل سے اس کی وہ سوتیلی ماں لگتی ہے، تو اس ماں سے وہ سوتیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اس پر حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تنکحوا، نہ تم نکاح کرو ما ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تھا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، من النساء خاص عورتوں میں سے، یعنی جو بیوی تمہارے باپ کی بیوی تھی تو وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، تو اس سے تم سوتیلی سے بھی جو ہے یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم مسجد میں پڑھتے تھے 8ویں میں نے شروع کیا تھا قرآن اور حدیث، تو ہماری مسجد میں یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑھاپے میں شادی ان کو ملی، بیچارے بڑھاپا انسان کا بہت ازمائشی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، چلو میری دیکھ بھال کرے گی، تو محتاج ہوں، تو انہوں نے شادی کر دی۔ تو ان کا بیٹا جو تھا ہمارے ساتھ قرآن پڑھتا تھا مسجد میں، تو وہ اس اپنی سوتیلی ماں کو نکال کر لے گیا تھا، باپ نے اس کو چھوڑا نہیں، طلاق نہیں دی، وہ اس کو جو ہے ساتھ ملا کر اپنے ساتھ پیچھے لگا کر لے گیا تھا۔ یہ ہمارے مسجد کا واقعہ۔ تو اللہ رحم کرے، تو اللہ نے ایسے جو ہے سوتیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ اس کو نکال کر لے جانا، یہ تو بہت ہی ظلم ہے کہ باپ کو محروم کر دیا، اور مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے سوتیلی ماں سے اور بیٹا جو ہے اس کے خامد کا، عورت کے خامد کا بیٹا جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو تحقیق گزر چکا۔ اگر زمانہ جاہلیت میں ایسا کوئی کام ہوا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں۔ جب اسلام آیا تو پھر اسلام کے آئین اور قانون جو ہے ان سے پتہ چلا کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، تو زمانہ جاہلیت میں تو کوئی قانون ہی نہیں تھا، اس لیے اگر جو ہے جو گزرے ہوئے وقت سلفہ، جو گزر گیا وقت اسلام سے پہلے، اگر اس دور میں کسی نے کوئی یہ غلطی کی ہے تو اس کی وہ معافی مل جائے گی اس کو۔ انہو، بے شک وہ اللہ کا، انہو بے شک وہ کام،
ستیلی ماں سے نکاح کانا ہے فاحشتاً بے حیائی و مقتا اور اللہ کی ناراضگی۔ اگر کوئی ستیلی ماں سے شادی کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہو رہا ہے کہ وہ ستیلی ماں سے اس نے شادی کیوں کی۔ وساء سبیلا، اور برا ہے یہ راستہ، یہ زندگی گزارنے کا راستہ بہت برا ہے، گناہ کا کام ہے یہ۔ لو یہ پھر پڑھ لے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آئیں الفاحشۃ خاص بے حیائی کے کام کو من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو علیہن اوپر ان کے اربعۃ چار منکم اپنے میں سے۔ گناہ بنانے کا بنا لو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے گواہ وہ ہوں جو موقع دیکھنے والے ہوں، یہ نہیں کہ واقعہ ہو چکا تو اس کے بعد گواہ بناؤ، نہیں، گواہ وہ ہیں جنہوں نے برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی کی بیوی جو ہے وہ بندہ جو ہے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے دروازہ کھلا کر اس کی بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، تو اگر وہ دیکھتا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ گلی محلے کے چار آدمی جو ہے گواہ کے طور پر لے آئیں جو اپنی آنکھوں سے اس بدکاری کو عمل کو دیکھیں۔ تو پھر اگر وہ چار گواہ جو ہے بن جاتے ہیں برائی کو دیکھ کر، تو پھر جو ہے فرمایا کہ ان جو ہے تمہاری بیویوں میں سے جو ہے اگر کوئی خاص بے حیائی بدکاری کے کام کو آئیں تو ان پر چار گواہ جو ہے وہ بنا لو اپنوں میں سے۔ فَإِن شَاہِدُوا، پس اگر وہ چاروں گواہی دے دیں کہ جی ہم نے فلاں اس عورت اور کو فلاں مرد کے ساتھ برائی کرتے دیکھا، نبی علیہ السلام نے، میں جھجک رہا ہوں جو آپ نے جو ہے نبی علیہ السلام جو جملہ فرمایا، میں تھوڑا سا جو ہے نا کچھ حیا کر رہا ہوں، مجھے دل نہیں کرتا وہ کہنے کا، تو ویسے ہی میں کر وہ الفاظ میں نہیں بیان کر رہا، مجھے تھوڑی سی جھجک آتی ہے، میں بات کرتا ہوں کہ اگر برائی ہوتے دیکھی ہے چار آدمیوں نے، برائی کا عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے چار آدمیوں نے، پھر جو ہے وہ گواہی دیں گے عدالت میں، پھر اس کو سزا جو ہے وہ دلائیں گے۔ فَإِن شَاہِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، بیچ گھروں کے، اپنے گھروں کے، خاص گھروں یعنی اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن، فوت کر دے ان کو، الموت، و حقیقی موت، تو مرتے دم تک جو ہے ان کو اپنے گھروں میں بند کر دو۔ جو عورت جو ہے برائی میں کسی غیر مرد کے ساتھ برائی میں پکڑی گئی ہے اور چار گواہ جو ہے ان کی برائی کو دیکھنے والے جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، تو اس عورت کا خامن جو ہے گھر والا وہ اس کو گھر میں بند کر دے گا اس کے موت کے وقت تک۔ اور یہ قانون جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ اگر چار گواہوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس پھر عورت کو اور مرد کو دونوں کو جو ہے زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اب یہ جو قانون جو ہے قرآن کا قانون جو ہے یہ نیا ہے، یہ ہے، پرانا تھا کہ یہ ہے اس کو مرتے دم تک گھر میں قید کر کے رکھو، بند کر کے رکھو، حتیٰ یتوفاہن، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو، الموت، و حقیقی موت، ویجعل اللہ، او یجعل اللہ، یا بنا دے گا اللہ تعالیٰ لہن، واسن کے سبیلا، کوئی اور راستہ۔ وہ بعد میں قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ہے گھر میں بند نہیں کرنا، اگر وہ شادی شدہ پکڑی گئی ہے تو اس کو جو ہے سنسار کرو زمین میں گاڑ کر، اگر کوئی کنواری عورت ہے تو اس کو 100 کوڑا لگاؤ، فاعل اور مفعول دونوں کو۔ فرمایا کہ واللذان، اور وہ دو مرد، لڑکے یا زیادہ عمر کے، یاتیانہا، جو آئیں اس بدکاری کے کام کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، پس اذیت دو، سزا دو ان کو۔ ان کے لیے اگر مرد جو ہے مرد سے برائی کرتا ہے، لڑکا لڑکے سے برائی کرتا ہے تو ان کو مار پٹائی کر کے ان کو اذیت دو۔ تو یہ تھا پہلا قانون اور یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ فَإِن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا، پس منہ پھیر لو، عَنْهُمَا، ان سے۔ اگر وہ پکڑے گئے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں یا اصلاح کا وعدہ کرتے ہیں یا آئندہ نہیں یہ کام کریں گے تو چھوڑ دو ان کو۔ لیکن اب قانون جو بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اب قانون یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اگر لڑکا لڑکے سے برائی کرتا ہے، مرد مرد سے برائی کرتا ہے،
تو پھر جو ہے ہم جنس پرستی جو یورپ میں اور اس میں جو ہے امریکہ میں جو ہے پائی جاتی ہے، وہ تو قانونی طور پر ہے نا۔ یہ برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی، جس نے جو ہے اسمبلی میں یہ قانون بنایا تھا کہ مردوں کی شادی مردوں سے ہو سکتی ہے۔ یہ قانون اس نے بنوایا تھا، برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر۔ اس نے جو، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ جو مرضی غلاظت کرتے پھریں، ہم جو ہے پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں قرآن و سنت کی، تو ہم تو قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے۔ تو اب جو ہے یہ دونوں لڑکے جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا، اگر وہ غیر شادی ہے تو اگر شادی شدہ ہے تو ان کو جو ہے 100 کوڑا لگایا جائے گا۔ فَإِن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کرنے وصلاح اصلاح کرنے، فارضوانہما، پس منہ پھیر لو دونوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انما التوبہ، تو بے شک حقیقی توبہ، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، ذمے اللہ تعالیٰ کے، للذین، واسم لوگوں کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرے گا، یعملون السوء، جو کام کرتے ہیں حقیقی برے، خاص برے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، بجہالت میں ساتھ لا علمی کے، جہالت کے معنی لا علمی، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریباً، قریب ہی وقت سے، وقت میں، قریب کے وقت میں برائی کی ہے، ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ برا کام ہے، لیکن جب پتہ چل گیا برے کام کرنے کے بعد تو فوراً جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ فاولئک، پس یہ لوگ، یتوب اللہ، توبہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ علیہم، اوپر ان کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا۔ ولیست التوبہ، تو اور نہیں ہے حقیقی توبہ، للذین، واسطے لوگوں کے، یعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں حقیقی برے، گناہ کے کام، بدکاری کے کام، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب حاضر ہوتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، احدہ، کسی ایک کو، اس میں نکرہ ہے، احدہ، کسی ایک کو، ہم، ان میں سے، جب موت کا وقت آتا ہے، الموت، حقیقی موت، تو کالا، وہ گناہ گار جو ہے وہ کہتا ہے، انی، بے شک میں، تو توبہ کرتا ہوں، الآن، اب۔ تو جو ہے برائی کرنے والا جو ہے وہ فوری طور پر توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اس وقت جب موت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، آثار شروع ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کالا، وہ اس وقت کہتا ہے جب موت کی گھڑیاں شروع ہو گئی کہ انی، تو بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب، وللذین، اور نہ ہی توبہ قابل قبول ہے ان لوگوں کے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہتے ہیں مرتے دم تک، جو آخر دم تک کافر ہی رہتے ہیں، اور جب موت کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں پھر وہ فرعون کی طرح کہ جب وہ ہوتے کھانے لگا اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت آ گئی ہے، پھر اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے اس ایمان کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ الآن، تو اب ایمان لاتا ہے، وقد کنت، آیت ہے کہ وہ اس سے پہلے تو بہت باغی اور سرکش بنا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ہاں جی، وقد عصیت من قبل، اس سے تو بہت بڑا نافرمان پھر بنا ہوا تھا۔ تو یہ جو کمپیوٹر جو ہے نا کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ جو ہے وہ صحابی جو بن گئے تھے، جو یہودی ہوتے ہوئے بھی اپنے تورات کے عالم تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام، وہ مدینہ کے یہودیوں میں سے تھے اور یہودی عالم تھے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں ہجرت کر کے گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بہت بڑے عالم تھے وہ، تورات کے بھی اور قرآن کے بھی بہت بڑے عالم بن گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دگنا اجر و ثواب جو ہے وہ کا اعلان کیا ہے کہ ان کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ تھے عبداللہ بن سلام۔ اس دن میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کمپیوٹر میں جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا تھا اس لفظ کو، تو اس طرح جو ہے وہ آج ذہن میں آ گیا۔ تو یہاں بھی جو ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جس طرح فرعون، تو مرتے وقت ایمان لاتے ہیں تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
اولائے کا یہ لوگ آتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسن کے عذاب نریمہ، عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال ہوتا لکم واسطے تمہارے ان ترثوا، یہ کہ تم وارث بن جو النساء خاص عورتوں کے، کرہن زبردستی کسی سے اگر تم نکاح کرتے ہو تو یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ زبردستی اسلام میں لا اکراہ فی الدین، یہ تیسرے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ آیت الکرسی کے پہلے بعد میں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، اللہ کے اس دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں ہے، قطعی طور پر زبردستی ظلم ہے۔ اللہ کے آسمانی دین کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا یحل لکم نہیں ہے حلال واسطے تمہارے ان ترثوا، یہ کہ تم وارث بن جو النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لو، بے بعض ساتھ بعض حصے کے، ما جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان کو۔ جب ان کو تم نے طلاق دے دی ہے، ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو اب ان سے جو ہے اپنا حق مہر وغیرہ دینے کے لیے ان کو آگے کسی کہیں اور جا کر نکاح کرنے سے نہ روکو، کوئی پابندی نہ لگاؤ اس پر کہ تم فلاں سے نکاح نہیں کر سکتی، یا تم اس طرح کہ تم پیسے دو تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا، یہ ظلم نہ کرو، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ یا لے لو، بے بعض ساتھ بعض حصے کے، ما آتیتموہن جو دیا ہے تم نے ان کو حق مہر کی صورت میں یا گفٹ وغیرہ کی صورت میں، تو وہ جو ہے ان کو تنگ کر کے واپس نہ لو، الا مگر ان یاتین، یہ کہ وہ آئیں بے فاحشۃ، ساتھ بے حیائی کے، مبینہ کھلی کے۔ اگر وہ کھلی بے حیائی بے غیرتی کرتی ہیں، بدکاری میں پکڑی جاتی ہیں، اور 4 گواہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، تو ان کو پھر فوری طور پر جو ہے ان کو گھر سے نکال دو، اور ان سے جو ہے وہ دیا ہوا حق مہر واپس لے لو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو نکاح کے عہد تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، بے وفائی کی ہے تم سے، اس لیے ان سے جو ہے وہ حق مہر واپس لے لو۔ وعاشروہن، اور زندگی گزارو ان سے، معاشرہ مل کر زندگی گزارنے کو کہتے ہیں معاشرہ، ایک دوسرے سے مل کر رہنا، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ وعاشروہن، اور مل کر رہو ان سے، بالمعروف کے ساتھ، اچھے طریقے، نیک سلوک کے، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان کو جو ہے کوئی مال مویشی نہ سمجھو، ان کو جو ہے کوئی 3rd کلاس مخلوق نہ سمجھو، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ اور یہی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے خامدوں کا جو ہے وہ احترام کریں اور ان کی عزت کریں، اور اپنی خاندانی جو ہے اس کی چڑھائی نہ کریں ان بیچاروں پر، ان کے ساتھ وہ بھی اچھا ہی سلوک کریں، اور ایسا وقت نہ لائیں خامدوں کو تنگ کر کے کہ وہ کہے کہ بیگم صاحبہ یا تو میں مر جاؤں، تو یا پھر وہ کہتی یا کیا، یا بھی پھر بیگم صاحب میں ہی مر جاؤں۔ یہ وقت نہ لانا چاہیے، یہ بدمعاشی گھروں میں نہ مرد کی طرف سے اجازت ہے، نہ عورت کی طرف سے اجازت ہے کہ دوسرے فریق کو جو ہے اس موقع پر لے آنا کہ وہ بے بس ہو جائے، موت کی طرف جو ہے دعا کرے اپنے لیے، اتنا تنگ نہ کرو ایک دوسرے کو۔ فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف ہے، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ، مل کر رہو ان کے ساتھ، بالمعروف کے ساتھ، حقیقی اچھے طریقے۔ فإن کرہتموہن، پس اگر تم کراہت کرو، نفرت کرو ان سے، وہ خوبصورت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جہیز نہیں لے کر آئی ہے، یا فلاں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ اچھی نہ لگے، تو فاسا، پس قریب ہے، ان تکرہو، یہ کہ تم کراہت کرو، نفرت کرو، شیئن کسی چیز سے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دی اللہ تعالیٰ، فیہ بیچ اس چیز کے، خیرن کثیرہ، بھلائی بہت زیادہ۔ تم ظاہری طور پر جائز کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا باطن جو ہے وہ اگر درست ہے، تو عقیدہ ایمان درست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے تمہیں ظاہری طور پر وہ پسند نہ ہو، لیکن اس کو جو ہے اس کے کھرے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بہت سی بھلائیاں عطا کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال، بدلنے کا، زوجن کسی بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن کسی بیوی کی، پہلی بیوی میں سے کسی کو نکال کر اس کی جگہ تم کوئی اور نئی بیوی لانا چاہتے ہو، تو آگے فرماتے ہیں کہ وَآتَیْتُمْ، اور تم نے دے رکھا ہے، احداہما، ہر ایک ان میں سے کو،
किंतारन एक ख़जाना, पहली बीवियां जो है उनको उनमें से हर एक को तुमने एक बड़ा ख़जाना दे रखा है हक महर के तौर पर। तो अगर तुम जो है किसी औरत को तलाक, पहली औरतों में से तलाक देकर नई जो है बीवी बनाना चाहते हो, तो जिसको तलाक देकर निकाल रहे हो बेशक तुमने एक बहुत बड़ा ख़जाना उसको दिया हक महर के तौर पर, क्योंकि तलाक तुम खुद दे रहे हो। तो अब जो है तुम्हारे लिए क्या हुक्म है कि फ़ला ताख़ुज़ू, पस ना तुम पकड़ो मिन हो उस हक महर ख़जाने में से शैया कुछ भी, क्योंकि तलाक तुम दे रहे हो मर्द, इसलिए जो है औरत को जो है जो तुमने हक महर बेशक एक बहुत बड़ा ख़जाना दिया है, तो वो जो है तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। और इसकी वजाहत के लिए मैं कर दूँ, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया थी, उनकी शादी कर दी माँ बाप ने एक ऐसे सहाबी के साथ कि जो खूबसूरत नहीं था। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, अर्ज़ करती अल्लाह के रसूल सल्लम, मेरा खामन जब मेरे पास आता है मेरा जी चाहता है कि मैं उसके मुंह पर थूक दूँ। नबी अलैहिस्सलाम सुनकर फरमाया, बुरैरा वो तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए तुम गुजारा कर लो। वो अर्ज़ करती है, अल्लाह के रसूल आप हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? फरमाया मैं मशवरा दे रहा हूँ कि गुजारा कर दो। फरमाया नहीं, अगर मशवरा है तो मैं नहीं कबूल करती, अगर हुक्म है तो फिर ठीक है मैं मान देती हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपका मशवरा है तो मैं नहीं मानती, मैं ये दुनिया को बताने चाहती हूँ क़यामत तक के लोगों को कि औरत की भी एक पसंद होती है, उसको एक नापसंद आदमी के साथ जो है बांध देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम कुफ्र होने चाहिए। जो खूबसूरत नहीं है तो वो किस तरह उसको कबूल करेगी? उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा खामन जो है वो साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत हो। अगर आदमी चाहता है कि मेरी बीवी जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो औरत की भी यही ख्वाहिश है। तो उसने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि औरत की भी ख्वाहिश होती है, उसको ज़बरदस्ती गाय भैंस समझ कर जो है उसको किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। तो ये है कि दोनों की रज़ामंदी जो है वो लेनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि शादी से पहले लड़का जो है और लड़की को एक नज़र देख ले, एक नज़र देख ले शादी से पहले। तो अब इस हदीस पर अमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारियाँ जो है बेपर्दा ही फिरती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, कोई पर्दा नहीं। अब एक नज़र देखने वाली हदीस तो ख़त्म हो गई बेचारी। तो इसी सूरत में है कि हम अपनी औरतों को पर्दा सिखाएं। पर्दा सिखाएंगे तो फिर इस हदीस पर अमल होगा कि शादी से पहले लड़का जो है लड़की को एक नज़र देख ले। और देखा चेहरा ही जाता है, बाकी तो जिस्म नहीं दिखाया जाता, चेहरा ही देखा जाता है। तो चेहरे को ढांपना चाहिए गैर मर्दों से। ये जो हाथ का पर्दा नहीं चेहरे का, ये बिल्कुल जो झूठ है, ना ये कुरान में है ना ये हदीस में है कि औरत जो है वो चेहरे का पर्दा ना करे या हाथों का पर्दा ना, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ना कुरान है ये ना हदीस है, बल्कि ये कुरान के जो है ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को कि जब मर्दों को कहते हैं कि जब तुमने उनको कोई चीज़ देनी हो या देनी हो नबी की बीवियों को, तो मिन वराए हिजाब, पर्दे में खड़े होकर जो है वो चीज़ दो और लो उनको। तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए पर्दा, उम्मत की बीवियों औरतों के लिए सब के लिए पर्दा। एक नबी अलैहिस्सलाम जो है हुजरा आयशा में गालिबन बैठे हुए थे रज़ी अल्लाह ताला, 2 बीवियाँ आपकी थीं वो। तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम नबी ने साहबी जो है वो इजाज़त लेकर दाखिल हुए, तो उम्मत की मोमिनीन की मौन दोनों ने जो है पर्दा नहीं किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया अपनी दोनों बीवियों को। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल को तो नाबीना वो हमें क्या कैसे देख सकता है? तो आपने फरमाया वो नाबीना तो है, लेकिन तुम तो नबीनी नहीं हो ना। यानी अगर वो तुम्हें नहीं देखता तो तुम्हें भी गैर मर्द को नहीं देखना चाहिए। औरत की नज़र पर भी पाबंदी है, वो गैर मर्द को ना देखे। तो ये है कि चेहरे का भी पर्दा होना चाहिए, पूरा जिस्म जो है वो ढांपना चाहिए। वक़्त नहीं है, सहाबियात का वाक़या बड़ा अजीब है। जब हुक्म हुआ ना कि चादरें लेकर बाहर निकला करो, तो चादरें जो थी उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें सर से लेकर पाँव सर भी ढाँप लिया, पाँव भी, चेहरा भी, सब कुछ ढाँप लिया। और चादरें जो ज़मीन पर घिसटती थीं।
عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول ہماری چادریں جو ہے گندی زمین پر گھسڑ کر جو ہے یہ گندی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اجازت دے دی پاؤں سے اوپر اٹھا لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر گندی زمین پر گھسٹتی ہیں تو اس کے بعد پاک زمین پر بھی گھسٹ کر جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے، اس لیے پاؤں ننگے نہیں کرنے۔ اور آج دیکھیں وہ خوش نصیب جو آپ جو ہے طواف میں دیکھ سکتے ہیں، کئی عورتیں جو ہے عربی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے برقعے جو ہے چادریں جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی ہوتی ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں بھی کئی ایسی ہیں کہ ان کے جو ہے چادریں یا برقعے جو ہے زمین پر گھس رہے ہوتے ہیں اور مٹی لگی ہوتی ہے، یہاں بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول کے نافرمانی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ مسئلہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کا چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے یا اجزاں، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے وہ چہرہ ننگا رکھے اور یا اپنے ہاتھ یا پاؤں ننگے کرے۔ نبی علیہ السلام پاؤں بھی ننگے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو سارے فتنے تو جو ہے وہ چہرے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب پاؤں ننگے کرنے کی اجازت نہیں دیا تو چہرہ کس طرح ننگا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اسلام؟ اس لیے یہ من گھڑت مسئلے ہیں، لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق یہ بالکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ آتے تم، اور تم نے دے رکھا ہے ہننا ان کو قنطاریں جو ایک خزانہ، فلا تاخذوا پس نہ پکڑو من ہو اس میں سے، خزانے میں سے، شیئن کچھ بھی واپس نہ لو، اتاخذونہ ہو کیا دیتے ہو تم اس کو خزانے میں سے کچھ یا اس چیز کو خزانے اپنا حق مہر میں سے، بہتاناً جھوٹ لگا کر، وہ اسم مبین اور کھلے گناہ کے ذریعے تم بیوی پر جھوٹ لگا کر اس کو جو ہے حق مہر وغیرہ جو اسے واپس لینا چاہتے ہو کہ اس کا یہ قصور تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے، صرف حق مہر واپس لینے کے لیے تم جھوٹ لگاتے ہو، یہ کام نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم جو ہے دے سکتے ہو اس حق مہر کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ، اور تحقیق پہنچا ہے، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض طرف بعض کی، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات کیے ہیں، جسم ملائے ہیں، اتنی محبت کے ہوتے ہوئے جو ہے اب تم اس کو شرم کرو، اس پر جو ہے بہتان نہ لگاؤ۔ وہ تمہارا وہ پاک باز عورت ہے، اس نے اپنا جسم تمہارے جسم سے لگایا، کسی اور مرد سے جو ہے اس نے اپنا جسم نہیں لگایا، اس لیے تم جو ہے جھوٹ بول پر اس کو رسوا کر کے حق مہر واپس لینے کی خاطر جو اس کو ذلیل نہ کرو، یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وَأَخَذْنَا، اور انہیں پکڑا تھا منکم تم سے، میثاقاً عہد، معاہدہ، غلیظاً پختہ، نکاح کے وقت جو انہوں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، وقتی طور پر نہیں عہد کیا تھا کہ تھوڑے وقت کے لیے، نہیں، پختہ عہد کیا تھا کہ ہم مل کر رہیں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما ان عورتوں سے نکاح جن سے نکاح کیا آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، جو تمہارے سوتیلی مائیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، من نساء، خاص عورتوں میں سے، یعنی جن کے ساتھ تمہارے باپ نے یا دادا نے جب ان سے نکاح کیا، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا، زمانہ جاہلیت میں لا علمی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی معافی ہے، لیکن قانون سننے کے بعد، دادا کا قانون پڑھنے سننے کے بعد اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہو، بے شک وہ سوتیلی ماں سے نکاح، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی، و مقتا، اور اللہ کی ناراضگی کا باعث، وساء سبیلا، اور یہ برا ہے راستہ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا یہ راستہ بہت برا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔